وہاں پر بچیاں آتی ہیں نا، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، تو ایک بات یہ بہت بات کہتی ہیں کہ نا ہم لوگ پہ بڑا پریشر ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے کہ تم قرآن پڑھ کے بھی ایسے بہیو کر رہے ہو، تم قرآن پڑھ کے بھی ایسے ہو گئی ہو، تمہیں قرآن میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے. اور ہم لوگ بہت سارا نا اس وجہ سے برداشت کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے اور ہمیں صبر کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ان کو نا اپنے قرآن کی ہی اس کو مینیج نہیں کرنا آ رہا ہوتا. تو اور پھر اس کے بعد پھر وہ اکثر دین بھی چھوڑ جاتی ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتی ہیں. بار بار ہم انہیں کہتے ہیں آپ آئیں، آپ آ کے دوبارہ کورسز میں حصہ لیں، کچھ کرنا کرانا شروع کریں، لیکن وہ ان کو بھی نہیں مینیج کرنا آ رہا ہوتا. تو اس پہ یہ کہ جب کوئی اس طرح کی بات کرے کہ آپ قرآن پڑھ کے بھی ایسے کیوں بہیو کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو کیا سکھائیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب قرآن ان کو پڑھایا ہوتا ہے، بیکاز دیکھیں وہ مثلاً آپ کے پاس ایک 23 سال کی لڑکی آ رہی ہے، اب اس کی پرسنالٹی ایک ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے، اس کی ویکنیسز بھی ہیں، اب اس کے لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ایک بڑا اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ لیا ہے نا وہ تو اب بالکل سمجھیں پتہ نہیں کیا نیک پاک روح بن جائے گی نا، اور اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا، کبھی وہ ہر کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، ہر بات برداشت کرے گی. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، اس کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس ساتھ ہوتی ہے. اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو زیادہ ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے سمجھ کے، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور اگر کسی انسان میں بھی ویکنیسز ہوتی ہیں، اس سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اس کا فرسٹ ایکسپوجر ہوتا ہے قرآن سے، تو اس کو ٹائم لگتا ہے. میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بچیوں کو یہ سکلز پراپرلی یہ بھی سکھانے چاہیے، کیونکہ قرآن ہمیں ایک جنرل فارمولا دیتا ہے. جیسے صبر کا فارمولا ہمیں قرآن میں مل گیا، لیکن صبر وہ جب سسرال والے کچھ کر رہے ہیں، شوہر کچھ کر رہا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت ان کو نہیں سمجھ آتا. سچویشنل انالیسز ہم بہت کم دیتے ہیں. میڈیکل کے ہمارے جو ایگزامز ہوتے ہیں نا اس میں بہت کم اسٹریٹ اوے کویسچنز آتے ہیں، کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے، زیادہ تر وہ پورے سینیریو بیسڈ ہوتے ہیں کہ یہ پیشنٹ آیا ایمرجنسی میں آیا، اس کی یہ لیبس تھیں، اس کا یہ ڈائگنوسس تھا، اس ڈاکٹر نے یہ دیکھا، یہ نہیں. اتنا لمبا سینیریو ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے ہی ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس کا کیا ہوگا نا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ یہ 3 ہے. تو ہم نے وہ اینالیٹک سکلز نہیں ڈیولپ کیے ان بچیوں کے. دوسری طرف میں نے مسئلہ کیا دیکھا ہے، کئی دفعہ میں نے خاندانوں میں دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے انڈرسٹوڈ لے لیا ہے کہ جی قرآن پڑھی ہوئی لڑکی ہے، اس کو لے کر آئیں گے بہو بنا کے تو آگے سے بول نہیں سکے گی، اپنی رائٹ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکے گی. تو اس لڑکی کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ آیا صبر ہے یا ظلم ہے، یعنی یہاں میں صبر کر رہی ہوں یا ظلم برداشت کر رہی ہوں، اور اگر ظلم ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اور اس کو کنیکشن صحیح دینے چاہیے کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، اور وہی بات ہے کہ پریکٹیکلی بھی کیسے آج کل کے چیلنجز کے مطابق آگے بڑھ سکتی ہے. بہت ساری بچیاں اس وجہ سے ہی ویسٹ ہو جاتی ہیں. جب وہ کورس کرتی ہیں ان کا بہت پیشن ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سرو کریں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن پھر جب وہ میرٹل لائف میں جاتی ہیں، جب کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے نا بالکل. اور انتہائی ان کا رویہ نو ان کا بھی ایون ٹاکسک ہو چکا ہوتا ہے، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے یہاں ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے کہ شادی ہوتی ہے لڑکی لڑکا کی، لیکن اس کے بعد جو ہسبینڈ ہے وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس میں انوالو ہوتے ہیں، باوجود ہر چیز کے ہر طریقہ آزما کر، لیکن شوہر ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. شادی سے پہلے جب میری اپنے ہسبینڈ سے بات چیت ہوتی تھی تو میں اپنے ہسبینڈ سے تھوڑا سا ٹٹول وغیرہ کر کے پوچھتی تھی کہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن شادی کے بعد 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا تو مجھے ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا پتہ لگنا شروع ہو گیا، اور اسٹل ابھی بھی وہ اس چیز میں انوالو ہیں. ہر چیز میں ہر طریقہ آزما چکی ہوں لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں، مجھے بتائیں. لاسٹ ویک ہمارا ٹاپک تھا، اگر وہ والی فائل آپ کو ایکسیس ہو سکے تو آپ اس کو سن لیجئے گا. آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کچھ بکس اور ایکسپرٹس کا بتایا، تو کائنڈلی آپ کچھ نیم سجیسٹ کر دیں گے کہ ہم یہ مجھ سے بہت سوال ہوتا ہے جو بھی میں ٹاپک بولتی ہوں کہ کوئی نام بتا دیں، کوئی ٹاپک کوئی ٹیچر بتا دیں. ایک زمانے میں کتابوں کے نام بتاتی تھی، پھر لوگ مجھے کہتے تھے جو کتاب آپ بتا رہی ہیں وہ مل نہیں رہی. میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں جو علم نافع ہے، نفع بخش علم ہے، جہاں سے ملتا ہے لے لیں. آپ انٹرنیٹ کھولیں، گوگل میں لکھیں ایموشنل انٹیلیجنس بکس، آپ کو ہزارہ بکس مل جائیں گی، ساتھ ان کے ریویوز مل جائیں گے. آپ انگلش میں پڑھ سکتی ہیں، آپ ورک بکس پڑھ سکتی ہیں، آپ کس لیول کی کتاب، کیونکہ میں انگلش کی بتاؤں گی کوئی نہیں اردو کی بتائیں.
مجھے تو جہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن طریقہ کار میرے پاس یہی ہے، میں پہلے قرآن کو امپورٹنس دیتی ہوں اور احادیث کو امپورٹنس دیتی ہوں، سلف صالحین کے اقوال کو امپورٹنس دیتی ہوں، اور ان سب کے بعد جو کچھ بھی جیسے کوئی بھی اسکل بیسڈ کتاب پڑھی پھر اس سے ریلیٹ کرتی ہوں، جو چیز ریلیٹ نہیں ہوتی اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہوں کہ وہ چیز درست نہیں ہے، اس کو میں نے نہیں رکھنا، لیکن جو ریلیٹیبل لگتی ہے اس کو پڑھتی ہوں، اس سے فائدہ حاصل کرتی ہوں۔ کچھ بھی پڑھ لیں، جو بھی ملتا ہے پڑھ لیں، آپ کو ہر چیز نفع بخش ملے گی انشاءاللہ۔ میں ڈاکٹر کنول سے بات کرنا چاہی تھی۔ آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ اور میں پریکٹس کرتی ہوں ہاسپٹل میں۔ تو میں آپ کا سیشن میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اس چیز کو کہ سیشن آپ نے اتنا زبردست اور ہر چیز مجھے بڑی ایکوریٹ لگی اور بڑی ریلیونٹ لگی، اور کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں، جتنے یہ سب سوال پوچھ رہے ہیں اس کو بہت وقت لگے گا اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے لگوں، لیکن میں صرف اتنا ہی ضرور کہوں گی کہ آپ کا یہ سیشن نہ صرف بچیوں کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں بلکہ بچوں کے پیرنٹس بھی، لڑکوں کے پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک بڑی کامن سی چیز ہے کہ اگر بچہ آپ نے صحیح سے اس کی تربیت نہیں نہ کی، یا آپ نے اس کو وقت نہیں دیا، یا اس نے یا کچھ بھی اس کے ساتھ کوئی اگریسو پرابلمس ہیں، یا ڈسٹریس انٹالرنس کا پرابلم ہے، یا کوئی بھی اگریسو وائلنٹ ٹینڈنسی ہے اس کے اندر، تو ایک بڑا کامن ہمارے سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ اچھا اس کی شادی کرا دو نا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تاکہ دو زندگیاں تباہ ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اتنا یہ کامن ہے، اتنا کامن ہے، اور وہ جو بچی آتی ہے میرے سامنے اگر میں کبھی اس طرح کی جملہ سن لوں تو یقین کریں میں تو بہت میرا خون کھولتا ہے کہ یہ میں کس طرح یہ چیز سمجھاؤں کہ دیکھیں آنے والی بچی کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی تربیت کرے، یہ آپ کا کام تھا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اس طرح کا تو اس کا ٹریٹمنٹ لیں، دیر از اے پروسیجر فار دیٹ، آپ اس کو فالو کریں، پہلے آپ اس کو بہتر کریں، اس کے بعد اس کی شادی کریں تاکہ وہ آنے والی زندگی کے لیے تیار رہے، کیونکہ ایک شادی کے بعد از اے بگ چینج ان لائف، اٹس اے ٹرانزیشن، اور جب چینج کوئی بھی لائف میں آتا ہے اسپیشلی ان لوگوں کے جو آلریڈی نفسیاتی مسائل سے دو چار ہیں، تو وہ ان کا ریئیکشن بہت زیادہ ڈسٹروئنگ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح اب کچھ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان کا جو سوشل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، سیکنڈلی سوشلی وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، اینڈ تھرڈلی وہ ایک مطلب شہر میں یا سٹی میں شروع سے رہ رہی ہوتی ہے، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوتی ہے، بیسکلی وہ فیملی سے ہی ہوتی ہے، بٹ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ولیج لائف والا ہوتا ہے، اسی طرح نیرو مائنڈیڈنیس اور وہ سارا کچھ نا۔ سیکنڈلی وہ جب اپنے فیملی کے ساتھ ہوتی ہیں، مطلب اپنے مدرس وغیرہ کے ساتھ، تو ایک مطلب ان کا اپنا ہوم ہوتا ہے، یعنی صرف وہی فیملی وہاں رہ رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ ایز اے وائف بن کے آتے ہیں تو ان کو مدر ان لا، سسٹر ان لا سب کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں نا آ جاتی ہیں ریلیشن کے اندر، اور جو لڑکی ہوتی ہے سم ٹائمز وہ ایسا ازیوم کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ شوہر کے دماغ میں مطلب بیسکلی جو غم بھر رہا ہوتا ہے وہ اس کی فیملی کے تھرو، یا وہ کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھتی ہے، تو اس سینس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں مجھے فیس کرنی پڑ رہی ہیں نا، تو سم ٹائمز میرا ریلیشن بہت ٹاکسک ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ تو ہر لڑکی کو فیس کرنا پڑتا ہے، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی آپ کا مائنڈ سیٹ کوئی اور ہوتا ہے، ہسبینڈ کا مائنڈ سیٹ کوئی اور ہوتا ہے، آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ میں اپنی اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ سے گھومنے پھرنے کا شوق تھا، میں بہت ادروائز بھی پسند کرتی ہوں آنا جانا، مجھے بھی بیٹھے بیٹھے کوئی کہ ابھی چلو میں یہاں چلی جاؤں گی، پھر واپس آؤں تھکی ہوں گی، 5 منٹ بعد کوئی کہ یہاں چلو میں وہاں چلی جاؤں گی، میں سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ اور میری شادی جہاں ہوئی تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ تو کہ کہیں ٹریول کرنا پسند نہیں کرتے، کہیں باہر جانا پسند نہیں کرتے، کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ مجھے شروع میں لوگ مجھ سے اتنی ہمدردی کرتے تھے، تم ویکیشنز میں کہیں نہیں جاتی، تم چھٹیوں میں کہیں نہیں جاتی، تم کچھ نہیں کرتی۔ 1-2 دفعہ میں نے ریزسٹ کیا، ان کو کہا، لیکن میں نے دیکھا کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو، ہاں ہی ڈزنٹ اسٹاپ می الحمدللہ، بٹ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو ہمسیلف۔ تو میں نے پھر اپنے اوپر ہی کام کرنا شروع کر دیا، بچے تھے، میں بچوں کے ساتھ بزی رہی، اور میں واقعی مطلب میں کوئی 10-15 سال کہیں نہیں، مطلب مری ہمارے پاس ہے، مری یہ اسلام آباد میں رہتی ہوں، منال ہے جہاں پہ لوگ جا کے اوپر کھانے کھاتے ہیں، میں نہیں جا سکتی، یہ نہیں کہ روکا ہے انہوں نے، لیکن میں اکیلی کہاں جاؤں بچوں کو لے کے، بس بچوں کو پارک لے گئی، بچوں کو ویسے کہیں کچھ گھما پھرا لیا فرینڈس کے ساتھ۔
لیکن اب میں لک بیک کرتی ہوں نا تو میری کتنی فرینڈس ہیں جو مجھ سے زیادہ اچھا قرآن پڑھی ہوئی ہیں، زیادہ محنتی ہیں، یا جو بھی سمجھ لیں ٹیلنٹڈ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ کام کروا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسا ساتھی چنا جو کہ ویسے میرے لیے بہت کوآپریٹو تھے، لیکن ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ گھومنا پھرنا نہیں پسند کرتے تھے. تو اب آپ سوچیں مجھے تقریباً 29 ایئرس ہو چکے ہیں قرآن پڑھے ہوئے جب سے میں نے یہ سفر شروع کیا ہے. 1999 سے میں نے بچوں کا پروگرام شروع کیا تھا، 23 سال تقریباً اس کو ہو گئے ہیں، اور ان 23 سالوں میں ہر سال میں سمر کیمپ بچوں کا کر رہی ہوں. کیوں؟ مجھے 100% پتہ ہے کہ میں نے کہیں نہیں جانا چھٹیوں میں ہوں ہی گھر میں. لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری کتنی گروتھ کی ہے، کتنے لوگوں کو میں نے فائدہ دیا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا نا ایک نظام ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ کتنا مہربان ہے. یعنی شروع میں مجھے فرسٹریشن رہی، لیکن صرف میں نے تھوڑا سا اس کو کنٹرول کیا تو اس کا مجھے فائدہ کتنا ہوا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہمیں ڈفرینٹ سچویشن میں اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے اس میں، اور اس بہتری کو تو اب میں انجوائے کر رہی ہوں. یہ سیشن میں کروانے کے قابل ہی نہ ہوتی اگر میں کبھی ادھر گھوم رہی ہوں کبھی ادھر گھوم رہی ہوں. اور اب جب میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ مجھے مواقع ایسے دے رہے ہیں کہ میں چلی جاتی ہوں، کبھی کبھی ٹریول کر لیتی ہوں، کبھی کوئی انویٹیشن مل جاتا ہے تو وہاں چلی گئی. ابھی بھی اتنا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا رشتہ بنایا نا اس میں سمجھیں، کیونکہ تقدیر کے فیصلے ہیں، ہم ان کو سمجھتے نہیں. ہاں، ٹاکسیسٹی کو دیکھیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ اچھا میں شہر سے گاؤں میں آ گئی. اب دیکھیں آج کل تو لوگ ترس رہے ہیں گاؤں میں جانے کے لیے، وہ فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں. اچھا، پھر آپ اگر وہ فتنوں کے دور کی احادیث پڑھ لیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ جب فتنے آئیں گے تو وہ کیا ہے، وہ بکری پکڑے پہاڑوں پہ چڑھ جائے، الگ ہو جائے. مطلب اس شہری زندگی سے آپ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. آپ دیکھیں کس نظر سے نا، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو سیلف پٹی میں نہ جائیں، آپ اس میں سے جو خیر نکال سکتی ہیں وہ نکالیں انشاءاللہ. سوری، یہاں پر میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گی کہ مجھے اس چیز سے پرابلم نہیں ہوتا کہ میں ایک شہر سے گاؤں کی طرف مووی ہوں، بلکہ میرے ریلیشن میں، میرے پرسنل ریلیشن میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے میرے ان لاز کی. جی، اس پہ ہم بات کریں گے. ہم نے ایک پورا سیشن اس پہ پلان کیا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، ان لاز کی انٹرفیئرنس ہر جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی ہوگا جس میں نہیں ہوگی. آپ اس سیریز کو پورا سنتے رہیں جس میں ہم سسرال والوں کی انٹرفیئرنس پہ بات کریں گے. سسٹر، میرا سوال یہ تھا کہ میری شادی ہو کے 2 مہینے ہوا ہے. مائی اسپاؤس از ناٹ سیٹسفائڈ میں، لائک وہ میرے سے سیکشولی سیٹسفائڈ نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ کیونکہ ہمارا ابھی تک سیکشل ریلیشن شپ بھی کچھ نہیں ہوا ہے، سو ہی ہیڈ سجیسٹڈ می ٹو یوز سم ڈائلیٹرز اینڈ آل. اب وہ ریڈی نہیں ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ اگنورنگ می. سو اس میٹر کو کیسے سالو کریں؟ آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. آپ کو پہلے کسی میڈیکل ایکسپرٹ کے پاس بھی دونوں کو جانا چاہیے. اس کے علاوہ کسی کاؤنسلر کے پاس بھی جانا چاہیے جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہوں، تاکہ وہ آپ کو اس سلسلے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر کنول، پیرنٹنگ سٹائلز اگر بہت ڈفرینٹ ہو ہسبینڈ وائف کے، جیسے میرے کیس میں میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہونا بچے کے ساتھ اور بہت اسپوائل کرتے ہیں، اور میجر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑی انڈیپینڈنٹلی کرے، اور اس تربیت کے ریلیٹڈ میرا اس طرف سے ہوتا ہے. تو اس میں اکثر ہمارے رفٹس آ جاتے ہیں بیکاز وہ بہت زیادہ اوور پروٹیکٹ اور بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. لائک دس از اے کوشچن، ٹاکسیسٹی ایسا نہیں، بٹ لائک یہ چیز بہت بادر کرتی ہے، ان کو بھی بادر کر رہی ہوتی ہے اور مجھے بھی بادر کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ بہت ڈفرینٹ ہے پیرنٹنگ اسٹائل. سو اس کو کیسے بندہ ڈیل کرے؟ موسٹلی پیرنٹس کے ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں پیرنٹنگ اسٹائل. اگر آپ کے پیرنٹس کے ایک جیسے اسٹائل ہوں تو بچوں کو تو او سی ڈی ہو جائے نا، کیونکہ بچوں کے اندر پھر ایکسٹریم بیہیویئرز آنا شروع ہو جائیں گے، بچوں کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ بینچ مارکس سیٹ کر لیں، یعنی کہ کچھ ایریاز آپ کے ہسبینڈ کی اسٹرینتھ ہیں، کچھ ایریاز آپ کی اسٹرینتھ ہیں. آپ لوگ آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ وٹ ہی ول ڈو، وٹ یو ول ڈو، اور وٹ از الاؤڈ، وٹ از ناٹ الاؤڈ. اس کے کوئی بیسک پیرامیٹر سیٹ کریں کہ کس وجہ سے ہم یہ الاؤ کریں گے، کس وجہ سے نہیں کریں گے، یعنی اینڈ رزلٹ دیکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں. اور جہاں پہ کوئی اختلاف ہو تو بچوں کے سامنے اختلاف نہ کریں، بعد میں اس مسئلے کو حل کریں. اگر آپ کو لگا بھی کہ ہسبینڈ نے کچھ ایسا کیا ہے، الاؤ کیا ہے جو کہ نقصان دے، اور اس کو کچھ اسٹینڈرڈ سے میچ کریں. میں چھوٹی سی مثال اس طرح دیتی ہوں کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کوئی ٹین ایج بچہ تھا، اور دونوں انسسٹ کر رہے تھے. ان میں اختلاف کیا تھا
ہسبینڈ کو لگتا تھا کہ اگر بچہ نمبر اچھے لیتا ہے، پڑھائی اچھی کرتا ہے، اچھا بچہ ہے، تو اگر وہ زیادہ فون یوز کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور مدر کو اعتراض تھا کہ نہیں، اس کا فون یوز کم ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو اسی وقت کہا کہ چلیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم نا ابھی گوگل کر کے پڑھ لیتے ہیں کہ 16 سال کے بچے کو انٹرنیٹ کتنا یوز کرنا چاہیے. تو اس میں جواب آ گیا. ظاہر ہے ہسبینڈ نے بلکہ میرے جواب دینے سے پہلے کہا کہ نہیں اس میں تو اتنا الاؤڈ نہیں ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اتنا الاؤڈ نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے یہ فیصلہ کر رہے ہیں نا، آپ کو خود سوچنا چاہیے. تو ظاہر ہے پھر خاموش ہو گئے وہ. تو اس طرح سے کوئی آپ نکالتے ہیں بیچ کا راستہ یہ کہے بغیر کہ دیکھا میں صحیح تھی اور میں صحیح بات بول رہی تھی. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی رائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا کنورسیشن. آپ کہیں کہ جو بھی درست ہوگا، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کے اندر کوئی خرابی نہ آئے، تو ہم اس فیصلے کو اڈاپٹ کریں گے. اسی کا سوال ہے کہ اگر شوہر بوڑھا ہو کر بھی دین کی طرف نہ آئے اور بیٹے بھی اس کی وجہ سے بگڑ جائیں تو کیا کریں؟ دعا اور اپنا کام نہ چھوڑیں. جی میرا یہ کوشچن تھا کہ جب ایک بچی کہیں بھی شادی ہو کے جاتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ظاہر ہے ڈفرینسز ہوتے ہیں ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں جب جاتی ہے، لیکن جب وہ جا کے اپنے ظاہر اس کو خود بھی ہینڈل کرنا آنا چاہیے، لیکن جب پیچھے سے ماں باپ کو وہ جا کے بتاتی ہے اور پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا جو ماں کی تربیت اور جو گھر جا کے ایک ایک بات پیچھے بتانا، یہ بہت آج کل جو ہے نا ان کے گھر خراب کرنے والی بات ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں. جی بالکل. دیکھیں جب کوئی مسئلہ ہو تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک لڑکی سہتی رہے پریشان رہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، وہ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتی. اس کو ضرور پوچھ لینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ایک بات بتائی جائے، منٹ کی خبر دی جائے. تو بیلنس ہونا چاہیے. میں اس چیز کے بالکل فیور میں نہیں ہوں کہ لڑکی جو ہے ظلم برداشت کرتی چلی جائے اور وہ کسی سے بات ہی نہ کرے. اور میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی ہوں کہ کوئی لڑکی جو ہے وہی بات ہے ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتائے. تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا اپنا پاسٹ دیکھنا ہوگا، اس کو کیسے انالائز ہوگا نا، وہ یہ دیکھے. اور والدہ کو بھی دیکھنا ہوگا. جیسے ایک والدہ نے مجھے بتایا ان کی بیٹی کے بہت جھگڑے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میری بیٹی کو کھانا پینا نہیں دے رہے اور پھل بھی نہیں دیتے اور وہ دودھ بھی نہیں دیتے اور وہ اتنی پریشان رہتی ہے. تو میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا کہ کیا شادی سے پہلے وہ دودھ پیتی تھی، پھل کھاتی تھی؟ تو وہ ایک دم چپ ہو گئی اور وہ کہتی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ اس چیز کے لیے کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ہاں جو جینون مسئلے ہیں، جو واقعی مسئلے، ان کے لیے آپ پریشان ہو، لیکن یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ شادی سے پہلے بھی نہیں کر رہی تھی یہ کام، تو اس کو نہ آپ ایشو بنائیں. تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں باقی کون سے ایشوز ہیں جن کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. جی میں سب سے پہلے ڈاکٹر کمل کیسر کو الحمدللہ اس سیشن کے اوپر میں ان کو جزاک اللہ خیرہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا الحمدللہ انہوں نے سمجھایا بھی ہے اور ساری باتیں الحمدللہ پریکٹیکل ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو بات ہے کہ ہم خود ٹاکسک ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہی ہم نے سیکھی ہیں، ابھی سنی ہے کہ ہمیں ٹاکسٹی ہوتی کیا ہے. اگر ہم اس کے اوپر ہی سب مائیں کام کرنا شروع کر دیں، جتنی خواتین ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، تو ہم بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہت بہتر طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. دراصل ایسا ہے کہ کچھ مائیں یہاں پر کچھ خواتین یہاں پر ریلیشن میں ہیں، یعنی مائیں ہیں، لیکن وہ اپنے ریلیشن کو بہتر کرنے کی کوشش تو کر رہی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ خود بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، ذہنی طور پر بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، اور وہ بچوں کے حوالے سے بھی پریشان ہیں. تو بچوں کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو 10 سال کے بعد کیسا دیکھنا چاہتی ہیں، وہ ابھی سے آپ پریکٹس شروع کر دیں. اگر آپ اپنے بچوں کو 10 سال بہتر انسان دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، اسپرچولی بھی بہتر ہو، تو آپ کو تو ابھی سے اور اسی وقت کام کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا مقصد ہے. ہمارے ریلیشن میں جو پرابلمس ہیں وہ ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ مقصد بہت بڑا ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہتی تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے. میری شادی ہوئی تھی تو میرا ہسبینڈ جو ہے وہ انوالو تھا کسی لڑکی میں، وہ بھی خراب سی لڑکی تھی، تو پیرنٹس نے جلدی شادی کرا دی. پہلے ہی مطلب میں کمپرومائز کری تھی کیونکہ وہ کم پڑھا ہوا تھا اور سب چیزیں بھی تھی میرے مائنڈ میں، مطلب کچھ اور آئیڈیل تھا، وہ اور تھا. لیکن کیونکہ فیملی سے تھا، بہت کلوز فیملی ٹرمز تھی، ٹھیک ہے، 2 3 رشتے تھے، تو میں ایگری کر گئی کہ چلو باہر تو مسئلے ہوتے ہیں، فیملی میں راضی ہو جاتی ہوں. کیونکہ میں پڑھ بھی رہی تھی اس ٹائم، پھر بھی فورس کرے سال، لیکن نہیں، ہم نے جلدی شادی کرنی، جھوٹ بولا انہوں نے انفیکٹ کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہی ہے وہ،
کیونکہ ان کا لڑکا خراب ہو رہا تھا. اب جب وہ شادی ہو گئی تو لڑکا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. ہم نے ان کے پیرنٹس کو بتایا سب کچھ, لیکن وہ نہیں ٹھیک ہوا. انہوں نے بھی ٹھیک کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی. مجھے کہتے کہ بس لڑکا ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ گھر نہیں آتا تھا رات کو, بہت لیٹ تبھی آتا تھا. تو پھر مجھے اس کا میموری کارڈ مل گیا جس میں اس کی مطلب ساری ویڈیوز اور پکچرز جو مجھے مل گئی, جو وہ کرتا رہا تھا, مطلب سب کچھ بہت عجیب سی پکچرز تھی. ٹھیک ہے, وہ مجھے مل گئی تو میں نے اپنی فیملی کو بتایا. تو میری فیملی نے ان کی ایک تایا کو بٹھا کے, کزن کو بٹھا کے تو کہا کہ جی آپ کی لڑکی کے یہ مسئلے ہیں. 1.5 مہینہ ہو گیا تھا میری شادی کو, کنسیو بھی کر لیا تھا میں نے. ٹھیک ہے, ساتھ اتنے ہی مطلب 80 کا بیبی بھی تھا, تو کنسیو ہو گیا تھا. تو وہ مجھے مطلب انہوں نے مطلب فیملی والے سارے انوالو ہو کے انہوں نے مجھے مطلب پوری کہا مہینہ میں بیٹھی گھر, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مسئلہ ہم سولو کریں گے, لڑکے کو ٹھیک کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہ. لیکن مجھے پتا نہیں تھا, میرے سسرال والوں نے مطلب اس بات کو بہت برا جانا تھا. مطلب ڈیورس دینے والے تھے, لیکن فیملی والے انوالو ہو کے نہیں آپ کی لڑکی کا جو ثبوت ہے نا, آپ کس بیس پہ ڈیورس دے رہے ہیں, اس لڑکی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. تو وہ مجھے فیملی والے ان کو بھی منایا, ہم لوگ کو مجھے بھی منا کے لے گئے کہ تم بچے کی خاطر کمپرومائز کرو, یہ ٹھیک ہو جائے گا, ہم اس کو ٹھیک کریں گے, ہم صحیح چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. میں بھی مان گئی کہ چلو بچہ ہے, شاید ایک کا چانس دے دو, بگڑ گیا تھا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب میں گھر گئی تو انہوں نے میرے لیے محاذ کھولا ہوا تھا. میری جٹھانی اور میرے جیٹ سب کچھ سارے مل کے مجھے بہت زیادہ ٹارچر کرنے لگی, مجھے تنگ کرنے لگے. اور جٹھانی کو مطلب وہ کہتی تھی کہ اس کو مطلب میری مطلب نوکرانی بناؤ یا اس طرح سے کچھ نا بنا کے رکھو, یہ مطلب میرے نیچے لگے ہو, فیملی پالیٹکس ایوری تھنگ. تو میں نے صبر کیا, بچہ ہو گیا. جب بچہ ہو گیا تو پھر انہوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. میرے ہسبینڈ بہت زیادہ میرے جو ان لوز تھے وہ میرے سسر اور ساس میرے ہسبینڈ کو سکھاتے تھے. وہ کان کا کچا تھا, تو میرے ہسبینڈ کا ہارٹ اٹھ گیا میرے پہ اور کافی چیخا وہ. تو مطلب میں نے اپنی مدر کو کال کی, میرے فادر کی بھی بیچ میں ڈیتھ ہو گئی نا. جب میرا آپ کو ایک چیز بولوں گی, آپ کا مسئلہ کافی کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے, لمبا لگ رہا ہے. اگر یہ انفیڈیلٹی سے ریلیٹڈ ہے تو پچھلا لیکچر ہے وہ آپ سن لیں. اگر کوئی زیادہ مسئلے ہیں تو پہلے اس کو آرام سے پورے مسئلے کو جو ہے نا کسی سینئر کے سامنے یا کنسلٹنٹ کے سامنے بات کر کے اس مسئلے کو حل کروائیں. کیونکہ جتنا آپ کمپلیکیٹڈ مسئلہ بتا رہی ہیں تو میں 2 جملوں میں تو آپ کے مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکوں گی نا. تو آپ کو نا یہ دیکھنا ہوتا ہے, جیسے یہ فورم پہ ایک لیکچر ہو رہا ہے, ایک سیشن ہو رہا ہے, آپ اسے سن کے دیکھیں کہ میں اپنے اس مسئلے میں کہاں پر کیا کر سکتی ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے آرام سے بیٹھ کے پوری بات کر کے اس مسئلے کو 6-8 مہینے سمجھ کے سیکھ کے آگے بڑھنا ہوگا. اس کے بغیر مسئلہ نہیں آپ کا حل ہو سکے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ ڈاکٹر کنول اور باقی تمام لوگوں کا جنہوں نے جوائن کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کے مسائل کو حل کر دیں اور ہم سب کو وہ اسکل سکھا دیں جس کے تھرو ہم اپنے رشتوں کو اچھے سے مینیج کر سکیں اور ایک بھرپور زندگی جیسا کہ اللہ نے بتائے ہیں طریقے اس کے مطابق گزار سکیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.